للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم اور آپ ایک متبرک دن، ایک متبرک کام کے لیے برکت والے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی برکت کا یہ عالم ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑا قصور اور بڑے سے بڑی غلطی لے کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر آتا ہے تو اس کی رحمت میں، اس کے عفو درگزر میں، اس کی معافی میں اتنی برکت ہے کہ گناہ بھی وہاں قطرے اور ذرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ شرط اتنی ہے کہ کوئی سچائی کے ساتھ اللہ کی جانب بڑھے۔ ہم اور آپ آج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا ہے۔ ہماری دینی زندگی میں جس کا اثر ہماری دنیا پر بھی باضابطہ پڑتا ہے، تلاوت کی بڑی اہمیت ہے، اور اس تلاوت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تلاوت کیا ہے، تلاوت کے تقاضے کیا ہیں، اور تلاوت کی تاریخ کیا ہے، اور تلاوت کے احکام، حکم کیا ہے، تاکہ ہم اپنی اس دینی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کر سکیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ تلاوت اللہ کے حکم سے اس دنیا میں اللہ کے نبی کے ذریعے اتاری گئی ہے۔ تلاوت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، اور نبی کے منصب کی ذمہ داریوں میں اس کو پہلی ذمہ داری بتایا کہ نبی جو اپنے منصب پر جلوہ فرما ہوتا ہے تو اس کی پہلی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائے، اللہ کے احکام کو سنائے، اور اس رنگ میں سنائے کہ پہلے وہ خود اس حکم کو مانے تاکہ سننا بھی ہو جائے، دیکھنا بھی ہو جائے۔ جب نبی تلاوت کرے تو اس کی تلاوت میں دو رنگ ہو، ایک تو حکم سنانے کا، اور دوسرا رنگ ہو حکم کو برت کر دکھانے کا۔ یہ ہے تلاوت کا اصلی مفہوم۔ اور جب تلاوت کی تاریخ کی طرف ہم پڑھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا آغاز، قرآن کا اترنا شروع کیسے ہوا۔ ظاہر ہے کہ جہاں سے قرآن اترا ہوگا اسی دن سے، اسی لمحے سے تلاوت کی شروعات ہوئی ہوگی۔ تو وہ شروعات، آغاز، آرمبھ کیسے ہوا، اس کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی، پہلا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہمارے نبی سے، یعنی ہمارے نبی کے ذریعے ہم سے، قیامت تک کے ایمان والوں سے جو پہلا خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا بذریعہ نبوت، بذریعہ رسالت، وہ کیسے تھا اور کہاں پر تھا۔ تو جب اس جگہ کی نشاندہی ہم نے کی تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ جبل النور ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کی داخلی حالت ایسی ہے کہ وہ پہاڑوں کی دنیا میں انوکھا ہے، اپنی ظاہری شباہت اور شکل سے بھی وہ پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ دوسرے پہاڑوں سے الگ ہے۔ یہ ظاہری طور پر تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا، اب ذرا اندر بھی چلتے ہیں، غار حرا کے اندر چلتے ہیں۔ آخر وہ جگہ کون سی تھی جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی؟ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے
کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ بھی چکا ہوں اور اس غار میں داخل بھی ہو چکا ہوں، اور وہاں بھی اللہ کے فضل سے 2 رکعت نماز پڑھنا اور اللہ کے اس متبرک نشانی کو، شعائر اسلامی کو دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ اس سے جو کچھ میں آپ کو بتاؤں یا سناؤں اس میں سیکنڈ ہینڈ نالج نہیں ہے، سب فرسٹ ہینڈ ہے، میرا اپنا دیکھا ہوا ہے، میرا اپنا آبزرویشن ہے، میرا اپنا چشمدید آنکھوں دیکھا ہے، چھوا ہوا ہے۔ حق الیقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صرف عین الیقین نہیں ہے۔ مکے میں ایسی جگہوں کو سرکاری طور پر اگر کوئی جانا چاہے تو اس کے لیے سہولتیں نہ کے برابر ہیں، سوائے اس کے کہ ٹیکسی والے، سواری والے، موٹر وہیکل والے اپنی کمائی کے لیے اور اپنے کمانے کا ذریعہ بنانے کے لیے آپ کو لے جائیں زیارت کہہ کے کہ چلو زیارت کرا دیں۔ سرکار نے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں کی ہے، اور شاید اس کے پیچھے ان کی یہ سوچ ہے یا ان کے علماء کی یہ سوچ ہے کہ ایسی جگہوں کی زیارت کا، ایسی جگہوں تک جانے کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے، ان کی ایسی سوچ۔ لیکن اگر 1400 سال 1500 سال سے اگر کوئی یہی سوچ رکھتا تو اب تک تو غار حرا کا تذکرہ بھی کتاب سے غائب ہو گیا ہوتا، کوئی جانتا بھی نہیں، کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ غار حرا کی تصویریں دن رات تمام آتی رہتی ہیں، آرٹیکلز آتے رہتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سرکاری طور پر کوئی نظام نہ ہونے کے باوجود بھی ہزاروں لوگ روزانہ کوچ کرتے ہیں، نکلتے ہیں ان جگہوں کی زیارت کے لیے، ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے۔ اس میں ہر ملک کے لوگ ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، جو جانتے ہی نہیں کہ مکے میں اور بھی کوئی جگہ کہاں کہاں پر ہے، وہ بیچارے نادانی کی وجہ کر نہیں جاتے ہوں۔ لیکن شاید ہی کوئی ایسا حاجی یا معتمر، عمرہ کرنے والا زائرین میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کے دل میں یہ جستجو، یہ خواہش، یہ تمنا کروٹ نہ لیتی ہو کہ ذرا ہم اس جگہ کو دیکھتے جہاں سرکار دو عالم کے ساتھ کوئی واقعہ، قرآن کے نزول کا کوئی واقعہ، شان نزول یا کوئی بھی اسلامی تاریخ کا کوئی اہم معاملہ ہوا ہے، ذرا اس جگہ کو جا کے ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکیں۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے، چونکہ دنیا میں کئی قسم کے ٹورزم کا، کئی قسم کی سیاحی کا مزاج ہے۔ کچھ لوگ دل بہلانے کو کہیں جاتے ہیں، کچھ لوگ ہسٹوریکل ٹور پر جاتے ہیں کہ بھائی ہسٹری دیکھیں، ہڑپا موہن جوداڑو دیکھیں، ذرا چل کے یونان میں کچھ دیکھ لیں، ذرا چل کے چین کی دیوار دیکھ لیں، تاج محل دیکھ لیں، لال قلعہ دیکھ لیں، بیجاپور میں جا کے دیکھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہسٹوریکل ٹورزم ہے جس میں آدمی تاریخ دیکھنے چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور ٹورزم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریلیجیس ٹورزم، جس میں آدمی اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد پر دنیا کے کسی کونے کو دیکھنے جاتا ہے۔ تقریباً ہر مذہب میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اس ہندوستان میں 2 بڑے مذہب کے بہت ہی اہم تاریخی مقامات ہیں۔ مثلاً ساری دنیا کے بدھسٹ اس بہار میں آتے ہیں، ہندوستان میں آتے ہیں، چاہے وہ لنکا سے آئیں، چاہے وہ جاپان سے آئیں، چاہے وہ برما سے آئیں، دنیا کے کسی ملک سے بدھسٹ ہوں گے تو ان کی زندگی میں یہ خواہش ہوگی کہ ہم ایک بار ہندوستان جاتے اور جا کے گیا میں، بہار کا گیا، اور گیا میں جو ان کا وہ مندر یا وہ استوپ جہاں ان کی تاریخ کے مطابق گوتم بدھ کو بہت بڑا گیان پراپت ہوا تھا، بہت بڑا نالج، وزڈم حاصل ہوا تھا، بہت ایسا گیان پراپت ہوا تھا
کہ ان کو زندگی کی، موت کی، اس سنسار کی، انسان کی بہت سی حقیقتیں نمایاں ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بدھ کو دنیا نے اس وقت ایکسیپٹ کیا تھا، دنیا ان کے پیچھے آئی تھی۔ تو دنیا سے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو سرکار انتظام کرتی ہے، کتنی ٹورزم کمپنیاں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ آپ کو ہم بس دیں گے، آپ کو ہم ٹرین دیں گے، آپ کو ہم فلائٹ دیں گے، ان کو لایا جاتا ہے، لے جا کے دکھایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی ان کے ریلیجیس ٹورزم کے لیے حج کا سفر بہت امپورٹنٹ ہے، جہاں ایک طرف لوگوں کو مکے اور مدینے میں اسلامی شریعت کے مطابق اپنے اعمال بجا لانے کا موقع ملتا ہے، وہیں وہاں کی سرکار کو بہت بڑی قیمتی ریونیو بھی حاصل ہوتی، پیسہ، ان کے ریال بلکہ ڈالر بہت بڑی تعداد میں۔ ظاہر ہے کہ جہاں کہیں 25 لاکھ 35 لاکھ لوگ آئیں گے تو ان کے لیے جو سویدھا اپلبدھ کرائی جائے گی، جو آرام اپلبدھ کرایا جائے گا، اس سے بہت سی انڈسٹری چلے گی۔ اتنا پیٹرول چاہیے، اتنی گاڑیاں چاہیے، اتنا کھانے کا سامان چاہیے، اتنے لوگوں کے لیے رہنے کا سامان چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پورا ملک جو ہے سعودی عرب، جس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں، وہ حاجیوں کی وجہ سے بہت بڑا ریونیو کماتا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ لیکن حاجی مکے اور مدینے میں جو شرعی ذمہ داری ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حاجی کے دل میں بہت سے جذبات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اور وہ جذبات و خیالات فاسد نہیں ہوتے۔ فاسد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو چیز نیچرل ہو، فطری ہو، وہ کبھی بھی فاسد نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس کو ٹیکل کرنے اور اس کو بیلنس کرنے اور اس کے ساتھ گیئر اور بریک لگانے کا کام شریعت کرتی ہے، کب کیسے اس کا استعمال کرنا ہے، یہ کام شریعت کرتی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی، قرآن کی پہلی آیات نزول کے اعتبار سے مکے میں نازل ہوئی تھی، اور وہ جبل النور نام کا پہاڑ ہے، اور اسی پہاڑ میں ایک غار ہے، اور غار کے اندر وہ نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ ایک دن ہم مکہ جاتے اور اس جگہ کو دیکھتے جہاں پر سرکار دو عالم پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی؟ ذرا دیکھتے تو کیسی جگہ تھی جہاں جا کے سرکار بیٹھتے تھے، سرکار رک جاتے تھے۔ وہ کون سی جگہ تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے پسند فرمایا تھا؟ آخر وہ کون سی جگہ تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہیں پر اترے گی قرآن کی پہلی آیت؟ ذرا غور کرتے جائیے، کتنا پہلو ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ اس کو دیکھنے کے پیچھے جو منشا ہو سکتا ہے، ذرا اس منشا کو ٹٹولیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا ڈائمنشن ہے اس کو دیکھنے کی تمنا کا۔ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ آخر وہ جگہ جہاں پر یہ دکھتی کیسی ہے، پہلی آیت نازل ہوئی، کیسی لگتی ہے دیکھنے میں؟ کوئی خاص چیز ہے اس کے اندر؟ کھڑکی ہے، دروازہ ہے، زمین کیسی ہے، دیوار کیسی ہے؟ پھر ذرا اور ترقی کرے گا آپ کا شوق تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ حضور وہاں پر بیٹھے ہوں گے، حضور کا بدن مبارک، جسم مبارک وہاں کی دیواروں سے مس ہوا ہوگا۔ ذرا اس دیوار کو ہم بھی دیکھتے۔ ارے کمرہ اور مکان اور مسجد یہ تو ٹوٹتی بنتی رہتی ہے۔ ہم کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد نبوی ہے، لیکن جب آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ درجنوں بار اس کی توسیع ہوئی ہے، اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ دروازہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا ہو گیا، مسجد اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی ہو گئی۔ تو اب وہ جگہ تو ویسی نہیں رہی جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھی۔ ہم کسی چیز کو چھو کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں
کہ یہی وہ جگہ ہے جسے حضور نے بھی چھوا ہوگا، اس لیے کہ توسیع ایکسپینشن کی وجہ سے وہ بدلتی رہتی ہے۔ لیکن ایک جگہ تو ایسی ہے کہ جس جگہ کو انسانی ترقی سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، اس لیے کہ وہ نیچرل کھو ہے، پہاڑ کا غار ہے، پہاڑ کا درہ ہے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ تو آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی کہ ان پتھروں نے حضور کو دیکھا ہوگا، ہم حضور کو نہ دیکھ سکے تو ان پتھروں کو تو دیکھ لیں کہ جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور نے دیکھا تھا، حضور نے چھوا تھا، حضور اس سے سٹے ہوں گے، حضور اس پر بیٹھے ہوں گے، حضور وہیں لیٹے ہوں گے، حضور نے وہیں پر نماز پڑھی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ایسے جذبے کا پنپنا، ایسے خیالات کا پیدا ہونا، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اب شرعی اعتبار سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی شریعت میں جواز نہیں ہے وہاں جانے کا، وہاں مت جاؤ، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو یہ شاید تشدد ہے، زیادتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو سسٹمیٹک وے میں لینا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ سرکار دو عالم وہاں پھر نہیں گئے تھے، مان لیجئے کہ کوئی آپ سے آرگومنٹ کرے، کوئی بحث کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد دوبارہ وہاں گئے تھے، تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ دوبارہ نہیں گئے تھے؟ اور اگر تم بمشکل یہ ثابت بھی کر دو کہ حضور دوبارہ وہاں نہیں گئے تھے، جو بالکل غلط ہے، تو دوبارہ نہیں جانے سے کیا مطلب ہے؟ جتنی بار پہلے گئے تھے کیا اس سے جانا ثابت نہیں ہوا؟ نہ گئے تھے تو آیت اتری کیسے؟ ایک دو بار تو نہیں گئے تھے، بار بار جاتے تھے، وہیں رہتے تھے، رک جاتے تھے، ٹھہر جاتے تھے۔ تو یہ دلیلیں لچر ہیں، کمزور ہیں۔ بعض دفعہ لوگ یہ دلیل بھی لاتے ہیں کہ اگر لوگ وہاں جائیں گے تو کعبے سے دور ہو جائیں گے، وہ تو آئے ہیں کعبے کے پاس رہنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، تو کعبے سے دور ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ دلیل جو لوگ لاتے ہیں ان سے کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ پوچھا جائے کہ حج میں جو آدمی جاتا ہے تو حج میں تو کعبے کو چھوڑ کے، مکے کو چھوڑ کے 9 کلومیٹر مینا سے 9 کلومیٹر مزدلفہ، اور مزدلفہ سے 9 کلومیٹر عرفات، تقریباً 9 یا 27، ہو سکتا ہے وہ 30 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو۔ موٹے طور پر ہم نے 27 کلومیٹر کی دوری آپ کو بتائی۔ اس 27 کلومیٹر جو نہ گیا وہ حاجی نہ ہوا، ہے نا؟ مکے کے لوگوں کے دماغ میں اسلام سے پہلے یہ کہیں سے خرافات پیدا ہو گئی تھی کہ مکے کے لوگ، جب آدمی دین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، شریعت کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو وہ اپنے نفس کی بات سنتا ہے، اور نفس اس کو ورغلاتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا ہے۔ تو مکے کے لوگوں کو اسلام سے پہلے ایک وحشت پیدا ہوئی، اور وہ وحشت یہ تھی کہ ہم لوگ تو مکے والے ہیں، ہم تو کعبے کے مجاور ہیں، ہم تو کعبے کے ساتھ رہتے ہیں، صبح ہوئی تو کعبہ، شام ہوئی تو کعبہ، کعبہ میرا ٹھکانہ ہے، کعبہ میرا گھر دوار ہے، تو سب سے افضل جگہ تو کعبہ ہے، تو ہم کعبے کو چھوڑ کے حج کرنے عرفات کیوں جائیں گے؟ یہ سب وہ لوگ جائیں جو باہر سے آتے ہیں۔ تو جو باہر سے حاجی آ رہا بیچارہ 500 کلومیٹر چل کے، 5000 کلومیٹر چل کے، 7000 کلومیٹر چل کے، وہ تو جائے عرفات۔ مکے والا تو بہت اونچی جگہ پر رہتا ہے، وہ چھوڑ کے کیوں جائے گا نیچی جگہ پر؟ یہ وحشت جب پیدا ہوئی تو اسلام نے اس کا بھی توڑ کیا، اور اسلام نے موقع دیا کہ تم اپنی وحشت کو دور کرو، اور جو ثابت ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے
اس میں تم کو عقل لگانے کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو سب سے بڑے محبوب خدا تھے، جب وہ چلے گئے کعبہ چھوڑ کے عرفات کے میدان میں اور کھڑے ہو کے دعا کرتے کرتے پورا دن گزار دیا، تو پھر تم اور ہم کون ہوتے ہیں جگہ گنانے والے کہ یہ جگہ اور وہ جگہ؟ یعنی کوئی یہ کہے کہ کعبہ چھوڑ کر کہیں جانا اچھا نہیں ہے تو وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ جب کعبے کے پاس رہنا ہے تو رہنا ہے۔ جب اللہ نے موقع دیا ہے کہ کعبے کے علاوہ بھی جگہوں کو دیکھیں، کون مزدلفہ ہے، کون مینا ہے، کون عرفات کا میدان ہے، تو ہم جائیں گے، اس لیے کہ ان چیزوں کو دیکھنا بھی شعائر اسلامی کو دیکھنا ہے، اللہ کی یادگاروں کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ کوئی نظام نہیں ہے لیکن ہزاروں آدمی غار حرا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جس کو پتہ چلا، اگر عمر اجازت دے رہی، کبھی کبھی تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ جس کی عمر اجازت نہیں دے رہی، بیچارہ کمزور ہے، چل نہیں پاتا ہے، تو بدن، ٹانگ، فزیکل کیپیسٹی اس کی ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن اس کے اندر کا جو جذبہ ہے وہ جوان ہے، اس کا شوق، اس کی تڑپ، اس کی لگن۔ ایک آدمی پکڑے ہوئے لیکن چلا جا رہا، پوچھا ایک آدمی سے میں نے، آپ کہاں جا رہے ہو؟ غار حرا جائیں گے بابو۔ ہم کہا آپ جا پاؤ گے؟ آپ تو بہت معذور سے لگ رہے ہو۔ کہا اللہ لے جائے۔ دیکھیے یہ بھی چلا جا رہا ہے نا، کس نے اس کو سمجھایا ہے، کیا بتایا ہے، جا رہا ہے۔ جب آپ قریب پہنچیں گے کہ آپ پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں تو بہار میں بہت سے پہاڑ ہیں، آپ جاتے آتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں پہاڑوں پر پاس۔ وہاں جو پہاڑ ہے جبل النور، اس کی پہلی چڑھائی جو ہوگی، یعنی جہاں سے آپ پہاڑ پر چڑھنا شروع کریں گے، اس کو پچ روڈ بنا کے بالکل کھڑا کر دیا گیا ہے تاکہ پہلے ہی بار میں آپ کا دم خم دونوں نکل جائے۔ اب آپ بتائیے، اگر اونچی نیچی چٹان ہو تو آپ چڑھ لیں گے، چلے جا رہے ہیں بھائی، لیکن اگر سیدھا پچ کر دیا جائے، ایک دم چماچم روڈ پچ کر دی جائے اور اس پر صرف کار چڑھ سکے، کوئی دوسری چیز نہ چڑھ سکے، تو عام انسان کو اس سیدھی سڑک پر سیدھے کھڑے چڑھنا عجیب پریشانی کا سبب ہے۔ تو شروع ہی کا جو اسٹیپ ہوگا، یعنی آپ یہاں سے 100 فٹ، 150 فٹ، 200 فٹ تک آپ کو سیدھے کھڑے چڑھنا ہوگا، ایک دم پلین روڈ بنی ہوئی ہے۔ یہ روڈ کیوں بنائی گئی ہے؟ میں کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ایکچول باتیں بھی ذہن میں بتا دوں۔ اس پہاڑ کے چاروں طرف کچھ آبادی بھی ہو گئی ہے، کچھ مکانات بن گئے ہیں، وہیں رہنے والے ہوں گے ظاہر ہے، تو ان کی کاریں جانے کے لیے وہ راستہ بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ اگل بغل کے مکانات میں جو گاڑیاں جائیں وہ اس پچ روڈ سے ہو کے چلی جائیں، اور چڑھنے والا بیچارہ پریشان ہو جائے کہ اوپر چڑھے تو کیسے چڑھے، نہ کہیں رکاوٹ، نہ کہیں پیر رکھنے کی جگہ، بس ایک دم کھڑی روڈ ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایک نیت یہ بھی ہو کہ جو بھٹکا ہوا ادھر آ گیا ہے وہ یہ روڈ دیکھ کے پلٹ جائے کہ ادھر جانا نہیں ہے، ہو سکتا ہے، مے بی ہو سکتا ہے یہ خام خیالی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ وہیں پر حوصلے کا امتحان ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو پار کر گئے تو پھر نیچرل پہاڑ ہے، اس کی چٹانیں ہیں، کہیں اونچی ہیں کہیں نیچی ہیں، بس آپ چڑھتے چلے جائیے، لیکن کہیں کہیں پیر جواب دے جاتا ہے۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ ساز و سامان نہ لیا جائے۔ ہم بہت سا سامان لے لیا کہ راستے میں ایسے ہو ویسے، وہ سب لے لینا ایک پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اتفاق سے مجھے کسی نے بتایا تھا، یا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، یاد نہیں ہے، صرف ایک بوتل میں نے لی تھی پانی کی، وہ ایک پانی کی بوتل تھی بس، اور کچھ نہیں تھا۔ اب جو چلا تو میں تھک گیا، میں 1997 کے آس پاس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سفر جو چلا، یا شاید نہیں کچھ پہلے بتا دیا میں نے، کچھ اور بات کی بات ہے۔ بہرحال یہ میرا پہلا حج تھا۔ پہلے حج میں جب ہم آگے بڑھے، تھک گئے، پیر اس قدر درد کرنے لگا کہ چلنا مشکل تھا۔ اس وقت مجھے حوصلہ ملا، چند ترکی کے رہنے والے، ترکی والے تھے،
ان کا لباس انداز سے پہچان لیا جاتا ہے کہ ترکی ہے. سب سفاری سوٹ میں ہوتے ہیں, ایک رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں, بدن ذرا ان کا بھاری ہوتا ہے, عورت بھی اور مرد بھی سب بڑے دھنی ہوتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ میری عمر سے تقریباً 5 سال 10 سال 15 سال زیادہ 20 سال زیادہ کے لوگ جتھے میں چلے جا رہے ہیں, اور وہ کچھ دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں, اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں. ان کو دیکھ کے حوصلہ ہوا کہ ارے یہ تو ہم سے بھی بڑے ہیں, ہم تو ان سے چھوٹے ہیں, ہم تھک گئے, یہ لوگ نہیں تھکے. ان کے پیچھے پیچھے پھر ہم بھی آگے بڑھے, اور جب بڑھے تو میں نے دیکھا کہ اوپر سے کچھ اتر بھی رہے ہیں, کچھ چڑھ بھی رہے ہیں. ایک مجمع عظیمہ ہے, گھبرانے کی بات نہیں, آپ اکیلے پہلوان نہیں ہیں, ایسے ایسے پہلوان ہیں کہ ان کو دیکھ کے آپ کی پہلوانی کا سارا خمار اتر جائے. بڑھتے چلے گئے, حیرت انگیز راستہ, بالکل نیچرل. کوئی آپ کو کہیں کہیں پر کوئی صاحب ہیں جنہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا کہ سیمنٹ بالو لگا کے ایک سیڑھی 2 سیڑھی بنا دی, اور اس پر لکھے ہوئے ہیں یہ حاجیوں کی مدد کے لیے بنایا جا رہا ہے, کچھ تعاون بھی کیجیے. اور اردو میں لکھا ہوا ہے, اس لیے یقیناً وہ ہم ہی آپ کے ہوں گے, کوئی دوسرے تو ہوں گے نہیں. کچھ اپنا بنا کے تعاون کھوج رہے ہیں, لیکن کوئی تعاون لینے والا وہاں پر نہیں تھا. صرف سیڑھی بنا کے لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر تعاون کیجیے, اور انگلش میں بھی لکھا ہوا تھا ڈونیٹ ڈونیٹ, لیکن کوئی تھا نہیں. پتہ نہیں کون ہوگا, کب بنایا اس نے, 2 3 4 سیڑھیاں بنا دیا, پھر وہی پہاڑ. پتہ نہیں اس نے کیسے بنایا ہوگا, کتنا بورا سیمنٹ, 1-2 بورا کیسے لے گیا ہوگا, اللہ بہتر جانے. چلتے چلتے جب آپ اوپر پہنچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ تو کوئی غار ہی نہیں ہے, ہم اتنی دوری طے کر کے آئے اور یہاں پر تو کچھ ہے نہیں, ہم تو آ گئے کھلے میں, اب آسمان ہے, اب کیا ہوگا. تو آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ وہ ایک ایسا غار ہے جہاں اوپر جا کے آسمان دیکھ لیجئے پھر اتریے, اور جب آپ اتریں گے تھوڑا سا اتریں گے, یعنی مشکل سے 20-25 فٹ جب نیچے اتریں گے تب آپ کو وہ غار ملے گا. اب جب میں غار تک پہنچا تو وہاں ایک مجمع عظیمہ تھا. اللہ اکبر, کتنے بجے لوگ چلے, میں فجر کے بعد چلا تھا, فجر کے فوراً بعد, فجر وہاں سویرے ہوتی ہے. اتنے پہلے چلنے کے باوجود بھی وہاں بھیڑ تھی, ایک مجمع. ظاہر ہے کہ لائن میں لگ گئے. ایک ہی آدمی کی قطار ہو سکتی ہے, دوسری قطار لگ نہیں سکتی, پتلا سا درہ ہے, راستہ اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی جا سکے اور دوسرا آدمی بمشکل نکل سکے, اتنا ہی درہ ہے. دونوں طرف پہاڑ, بیچ میں کھڑے ہیں, دونوں طرف پہاڑ ہے, بیچ میں وہ راستہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر سے غار شروع ہوگا. مان لیجئے کہ اس دروازے کے پاس سے غار شروع ہوگا, اور یہاں میں لائن میں لگا ہوا ہوں. اب ایک دلچسپ چیز اور بتا دوں, ظاہر ہے کہ میرے پیچھے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں, تو جو آتے جا رہے ہیں وہ پیچھے لگتے جا رہے ہیں. اب کہاں تک لگتے چلے گئے ہوں گے, ہم بھی کہاں تک لگے ہیں, میرے آگے بھی قطار ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی روزانہ کی وحشت, آدمی کو اپنے وحشت کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے, اور وحشت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے. وحشت کا پیدا ہونا نیچرل ہے, لیکن وحشت کو اپنے اوپر قابو دے دینا کہ ہم وحشت کے غلام ہو جائیں, یہ بڑا ان نیچرل ہے. کچھ افغانستانی پہنچے اور انہوں نے غور سے جائزہ لیا کہ اچھا یہ تو بہت بھیڑ ہے, اب ہم کیسے جائیں گے, تو بہت دیر ہو جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا کاریگری نکالی کہ یہ دونوں طرف جو دیوار تھی پتھر کی, پہاڑ ہے, یہ اس پر چڑھ گئے کسی طریقے سے, یہ اوپر چڑھ گئے, یعنی ہم لوگوں کے سر کے پاس یہ کھڑے ہیں اوپر. اب اس کے بعد انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ ہم کہاں پر کودیں, اور اس کے بعد لائن کے اندر کود گئے. اوپر سے کود کے انہوں نے, اب آپ کریں گے کہ آپ کے بدن ہی پہ کوئی کود جائے تو آپ سوائے اس کے کہ اس کو نیچے اترنے کی جگہ دیجیے گا, اور تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں. یعنی وہاں جا کے بھی آدمی وحشت میں مبتلا رہتا ہے. وہاں تو ڈر کے مارے حالت خراب ہے کہ یہاں جبرائیل آئے ہیں, یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے, یہ کیسی جگہ ہے, یہ کتنی متبرک جگہ ہے. اور یہاں وہ لائن میں کودنے کے لیے آدمی کے بدن پر کود گئے. کسی طرح سے جب اندر پہنچیں گے آپ تو آپ کو ایک جلوہ سامانی نظر آئے گی. ایک تو بالکل نیچرل, کچھ بھی وہاں نہ کسی نے بدلا ہے, نہ بدلنے کی کوئی ہمت ہے, نہ جرات ہے. اگر کبھی آپ راجگیر گئے ہوں اور راجگیر کے اندر مخدوم صاحب کا جو حجرہ ہے, اس حجرے میں آپ گئے ہوں, تو
تو آپ کو ضرور جانا چاہیے راجگیر کا حجرہ، تاکہ آپ کو غار حرا کی ایک جھلک مل جائے، ہے نا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ مخدوم صاحب جب فیض لینے پانی پت گئے تھے، اور حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جو اس زمانے کے بہت بڑے شیخ ہیں، اللہ والے ہیں، مرد خدا ہیں، جب ان کے پاس پہنچے تو وہ قلندرانہ مزاج میں تھے، مست تھے، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و اذکار و خیال تصور میں کھوئے ہوئے تھے۔ مخدوم صاحب جب قریب پہنچے تو حضرت بو علی شاہ قلندر نے آنکھیں کھولی، آنکھ کھول کے ایک نظر دیکھا، کس کو؟ شرف الدین یحییٰ منیری کو، نوجوانی کی حالت میں، مشکل سے 20-30 سال عمر رہی ہو، 30 سال کے قریب۔ اور جانتے ہیں کیا کہا؟ غور سے دیکھا، کہا ارے تو کیوں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے؟ ایک انتظام غار حرا میں تھا اور تیرے لیے انتظام راجگیر میں ہے، جا راجگیر کی طرف چلا جا، ہے نا۔ ایک انتظام غار حرا میں تھا اور تیرے لیے جو انتظام کیا گیا ہے وہ کہاں ہے؟ راجگیر میں ہے۔ تو اگر کبھی راجگیر جائیے تو مخدوم صاحب کے حجرے کی زیارت کیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ غار حرا کی جھنک ہے، جھنک۔ راجگیر اور غار حرا میں فرق اتنا ہے کہ راجگیر کے حجرے میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو ایک لمحہ آپ کا ایسا آئے گا نماز پڑھنے کی جگہ پر کہ آپ کو لگے کہ یہاں پر سر اٹھانا مشکل ہے، چٹان جھکاؤ دار ہے، وہاں پر سر نہیں پورا اٹھایا جا سکتا ہے، سجدہ بھی کریں گے تو سر اٹھانے میں تھوڑا سا سر نیچے ہی رہے گا۔ لیکن غار حرا میں اطمینان کے ساتھ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ، لیکن جگہ اتنی ہے کہ ایک آدمی اطمینان سے، اور اگر کوئی دوسرا بھی سٹ جائے تو ذرا مشکل سے، اس کو بھی مشکل ہوگی، آپ کو بھی مشکل ہوگی، لیکن جگہ ایک آدمی کی ہے، 2 آدمی بمشکل پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک دلچسپ چیز، اس غار کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سوراخ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل سے ذرا سا جو موقع ملا، 2 رکعت نماز پڑھا، جو اللہ تعالیٰ کے آگے رونا گڑ گڑانا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا تھا، مانگا، ذرا سا موقع ملا تو آگے بڑھے اور اس سوراخ سے دیکھنے کی کوشش کی کہ سرکار دو عالم کے اس غار میں سوراخ کیوں ہے۔ اور جب اس سوراخ کو دیکھا تو میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھانا چاہتا ہوں کہ جب غور سے دیکھا کہ آخر یہ سوراخ بے معنی تو نہیں ہوگا، کوئی مقصد تو ہوگا۔ تو جب سوراخ پورا ایک سمجھیے کہ 6 انچ یا 8 انچ ڈائیمیٹر کا سوراخ ہے، اس سوراخ سے جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو بالکل جدھر آپ نے منہ کر کے نماز پڑھا ہے اسی طرف کعبہ دکھائی دے گا، ایک دم صاف۔ اور کعبے کو پہچاننے کے لیے اب تو بہت آسانی ہے کہ مینارہ سب ہے، مینارہ نظر آ رہا ہے، صاف مینارہ نظر آ رہا ہے تو آپ پہچانیں گے۔ پہلے تو مینارہ نہیں ہوگا، رکاوٹ بھی کچھ نہیں ہوگی اور کعبہ صاف دکھائی دیتا ہوگا۔ اور کعبے کے بارے میں اگر آپ ہم سے منظر پوچھئے تو اس کا منظر ایسا ہے جیسے کسی گہری تشتری میں، ایسی تشتری جو بہت گہری ہو، اتھلی نہ ہو، گہری ہو، گہری تشتری میں کعبہ رکھا ہوا ہے نا۔ عجیب منظر ہے وہاں سے اللہ کے گھر کی زیارت کا۔ یہ ہے غار حرا۔ آج تو منظر پر ہی بات ختم ہو گئی، کل آئندہ جمعے کو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ آگے کیا مراحل ہیں اور کیسے پہلی وحی کا نزول ہوا اور اس میں کیا کیا کیفیات ہوئی۔